تنکحہ کہ وہ عورت خود نکاح کرے اپنا زوجن غیر. ہاں تو نکاح حتیٰ داخل ہے نا تنکحہ پر نا، تو گویا کہ نکاح جو ہے اس سے حرمت غلیظہ کا انتہا ہو جائے. قرآن اس باب میں مطلق ہے. نکاح کے ساتھ کوئی قید ہے قرآن میں کہ یہ جو زوج ہے نا جس کے ساتھ ابھی نکاح ہوا ہے یہ جماع بھی کرے وطی بھی کرے؟ ہاں تو پھر حلال ہوگا اس پہلے والے کے لیے، حرمت پھر ختم ہو جائے گی. یہ کوئی قید ہے قرآن میں؟ وطی کی قید، جماع کی قید کچھ ہے؟ کچھ نہیں. تو قرآن مطلق ہے، مطلب یہ کہ نکاح اس کا دوسرے شوہر سے ہو جائے تو وہ پہلے شوہر کے لیے جو حرمت غلیظہ تھی نا وہ ختم ہو گئی. حرمت غلیظہ قرآن سے یہ پتہ لگتا ہے. تو اے احناف تم کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو نہیں جناب نکاح سے تو صرف کام نہیں بنے گا بلکہ شرط ہے اس کے لیے کہ وہ شوہر اس کے ساتھ ہو جماع بھی کرے. تو یہ جو جماع کی قید، وطی کی قید تم نے لگا دی ہے، یہ تم نے حدیث امرأۃ رفاعہ سے لی ہے. ہاں حضرت رفاعہ کی بیوی تھی، آپ نے ان کو طلاق دے دی. جب طلاقیں ہو گئیں تو پھر حضرت عبد الرحمن سے آپ نے وہ کیا، نکاح کیا. عدت کے بعد تو نکاح جب ہوا وہ رات ایک دو گزری ہوگی، اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا. کہنا حضرت رفاعہ کی بیوی تھی میں، تو انہوں نے طلاق دے دی، تو پھر میں نے عبد الرحمن سے نکاح کیا. تو پھر فما وجدت عنده الا كحدبة ثوب. وہ کپڑے کو ایسا کر کے نا اب سمجھانے کے لیے کہ فما وجدت عنده الا كحدبة ثوب. تو حضور سمجھ گئے. حضور نے فرمایا اچھا اس کے معنی یہ ہے کہ آپ واپس جانا چاہتی ہیں رفاع قرظی کے پاس؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ لا حتی تذوقی من عسیلتہ ویذوق من عسیلتک. نہیں ہو سکتا جانا اس وقت تک کہ وہ آپ کا عسیلہ چکھ لے اور آپ اس کا عسیلہ چکھ لیں. یہ عبارت ہے جماع سے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ جماع ہو جائے. تو یہ حدیث ہے. تو اس حدیث سے حنفیوں تم نے وطی کی قید لی ہے اور وہ یہاں قرآن میں لگا دیے، حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے. تو خود تم خبر واحد سے کتاب اللہ کے اطلاق کو منسوخ کرو تو خیر ہے، اور ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہو کہ تو نسخ ہو گیا. تو تم تو خود یہ کرتے ہو، کتاب اللہ کے اطلاق کو مقید کرتے تھے خبر واحد سے بھی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ دو سوال یہاں پر ہو گئے. ترجمہ کریں. والکتاب مطلق فی انتہاء الحرمت الغلیظۃ بالنکاح
یہ والکتابہ کس پر عطف ہے مجھے بتائیں؟ فَإِن قِيلَ کس پر عطف ہے؟ ہاں خاص جگہ بتائیں جہاں عطف معطوف علیہ بتائیں، پوری عبارت نہ پڑھیں، ہاں الکتاب کے اوپر، تو ان ساتھ لگ جائے گا۔ سمجھ میں آئیے؟ فَإِن قِيلَ إِنَّ الْكِتَابَ وہ ان ساتھ لگ جائے گا، اگر یہ کہا جائے وہ فَإِن قِيلَ بھی ساتھ لگ جائے گا۔ تو سوال یہاں ہوا ہے کہ دو سوال ہوئے کہ کتاب اللہ جو ہے یہ مطلق فی انتہاء الحرمت الغلیظۃ بالنکاح ہے، کہ حرمت غلیظہ منتہی ہو جائے گی نکاح سے، اس میں مطلق ہے۔ وقد قیدتموہ بالدخول، اور حال یہ ہے کہ تم نے اس کو مقید کر دیا ہے دخول کے ساتھ۔ تو دخول کی قید تم نے کدھر سے لیے؟ بحدیث امرأۃ رفاعۃ، رفاع کی بیوی کی حدیث سے تم نے یہ قید لی ہے، حالانکہ وہ خبر واحد ہے۔ یہ دو سوال احناف کے اوپر ہوئے، نقل کر کے ان دونوں کے جوابات دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں قلنا قلنا، جواب دیتے ہیں قلنا سے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات جو ہے مسح کے متعلق، تم نے کہا کہ بھئی وَامْسَحُوا مطلق ہے، ہاں مقدار ناسیہ کی تم نے قید لگا دی، مطلق کو مقید کر دیا۔ جواب یہ ہے کہ تم سمجھے نہیں ہو، وَامْسَحُوا مطلق نہیں ہے، وَامْسَحُوا مجمل ہے۔ وَامْسَحُوا مقدار مسح کے اعتبار سے مجمل ہے، مطلق نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مطلق کا حکم تم پہلے پڑھ چکے ہو، مطلق کی علامت ہم نے بتائی آپ کو کہ مطلق کے کسی بھی فرد پر اتیان ہو جائے تو مطلق پر اتیان ہو جاتا ہے، یہ اس کی علامت تھی نا۔ تو یہاں پر دیکھیں مطلق کے افراد ہیں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، دیکھیں مراد تو باز رأس ہے، مسح کا حکم ہے باز رأس پر، سر کے ایک حصے پر، بعض حصے پر، پورے سر کا پر مسح کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ با جب داخل ہو گئی ہے رؤوس کے اوپر، یہ بتا رہی ہے کہ یہاں بعض مراد ہے، ہاں کل استیعاب نہیں ہے، ہاں تو جب بعض مراد ہے تو نص سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ بعض حصے پر مسح کرو۔ اچھا اب وہ بعض کون سا؟ تو اس بعض کی تعیین کے معاملے میں یہ مجمل ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بعض الرأس، نصف الرأس بھی بعض ہے کہ نہیں ہے؟ سلسان بھی بعض ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر مطلق کا تو حکم یہ ہوتا کہ بعض رأس پر مسح فرض ہے وہ کرو، تو سلسان پر آپ مسح کر لیں تو سلسان فرض ہے، فرض ہو گیا، وہ تو سنت کا بھی کچھ حصہ آپ نے ادا کر لیا اس میں، سلسان پر تو مسح فرض نہیں ہے۔ نصف پر آپ نے کر لیا تو نصف فرض ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ قانون یہ ہے کہ مطلق کے کسی بھی فرد پر عمل کرو گے تو پھر مطلق پر عمل ہو جائے گا۔ تو اگر یہاں پر یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مطلق ہوتا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ چونکہ فرض ہے بعض حصے پر، تو بعض حصہ تو ثلث بھی ہے، بعض ثلثان بھی ہے، بعض نصف بھی ہے، ہاں بعض ربع بھی ہے،
یہ تو سب افراد ہیں اس کے. تو کسی بھی فرد پر عمل ہو جائے تو مطلق پر عمل ہو جانا چاہیے، فرض پر عمل ہو جانا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سلسان اگر آپ نے مسح کر لیا تو فرض پر عمل ہو گیا، یہ سارا فرض ہے. ضمن میں آنا اور بات ہے، یہ بعض سلسان بعض ہے. تو جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے یعنی وَامْسَحُوا بِبَعْضِ رُؤُوسِكُمْ، تو یہ بعض کا لفظ اس پر صادق ہونا چاہیے. تو جب اس پر صادق آئے گا تو یہ تو فرض ہے، وَامْسَحُوا کو امر فرضیت کے لیے ہے، تو پھر سلسان فرض ہونا چاہیے فرض کے طور. اس کا فرض تو جب بنے گا کہ یہ فرض ہو، ورنہ تو اس کا فرض ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر سلسان فرض ہونا چاہیے، نصف فرض ہونا چاہیے، ثلث فرض ہونا چاہیے، حالانکہ یہ فرض پتہ لگا یہ مطلق نہیں. تو جب مطلق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مجمل ہے. یہ مجمل مقدار ممسوح کے اعتبار سے یہ آیت کیا ہے؟ مجمل ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا تو بھائی جو حدیث آئی ہے ناسیہ والی جس کو تم نے سوال میں ذکر کیا، ہم نے کہا اس حدیث نے اس مجمل کی تفصیل کر دی ہے. تو مجمل کی تفصیل تو خبر روایت سے ہو سکتی ہے نا. ہاں تقیید تو نہیں ہو سکتا ہے مطلق کا، لیکن مجمل کی تفصیل تو خبر روایت. تو ہم نے مجمل کی تفصیل کی ہے، تم نے اس تفصیل کو قید بنا دیا اور اس کو مطلق بنا دیا. یہ مجمل ہے، مطلق نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب کہتے ہیں بھائی یہاں پر آپ نے ابھی سمجھ لیا ہوگا کہ مجمل اور مطلق میں فرق ہے. وہ فرق بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مطلق میں یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد پر اتیان کریں گے تو مطلق پر اتیان ہو جائے گا. مجمل میں یہ نہیں ہے. مجمل کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی تفصیل نہیں آئے گی. جب تک اس کی تفصیل نہیں آئے گی. ہاں آگے مجمل مشکل مجمل متشابہ وغیرہ آپ پڑھیں گے تو اس میں حکم آ جائے گا کہ مجمل کا حکم یہ ہے کہ من جانب المجمل اس کا بیان آئے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ تو یہ فرق بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مطلق اس کو کہتے ہیں اور مجمل اس کو کہتے ہیں. اچھا ترجمہ کریں. قلنا ہم کہتے ہیں کہ ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، کہ کتاب اللہ جو ہے باب مسح میں مطلق نہیں ہے. کیوں؟ فإن حکم المطلق ان یکون الآتی بأی فرد کان آتیا بالمامور به، کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہے کہ جو اتیان کرتا ہے مطلق کے کسی بھی فرد پر وہ اتیان کر چکا گویا کہ بالمامور به، مامور به پر اتیان ہو گیا. سمجھ آئیے؟ والآتی بأی بعض کان ہا ہونا، اور یہاں پر کسی بھی بعض کے اوپر اگر اتیان ہو جاتا ہے تو لیس بآتن بالمامور به، مامور به پر آتی نہیں ہوا، وہ اتیان نہیں ہوا. فإنه لو مسح على النصف، فرض کرو اگر نصف پر مسح کر لے، او على الثلثین یا 2/3 پر مسح ہو جائے، تو لا يكون الكل فرضا، تو سارا فرض ہو گیا. تو جب یہ فرض نہیں ہے تو وامسحوا برؤوسکم کے تحت تو یہ داخل نہیں ہے پھر، ورنہ فرض ہونا چاہیے. آئیسوں میں اچھا وبہ فارق المطلق المجملا، اور اسی سے جدا ہو گیا مطلق کس سے؟ مجمل سے. دونوں کے درمیان میں فرق بھی ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوسرا جواب جو ہے اس کا چل رہا ہے واما قید الدخول، اس کے 2 جواب دیں گے انشاءاللہ.
ادھر مطلق رکھا ہوا ہے تو مطلق تو یہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم من قبل یہ تماسا جو پہلے دو صورتوں میں ہے وہ ان پر قیاس کر دیتے ہیں اور یہاں بھی لگا دیتے ہیں قیاس کے طریقے سے، تو ایک تو قیاس سے وہ اطلاق منسوخ ہو جائے گا تو نسخ جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ من قبل ان یتماسا کی جو قید ہے اگر یہ دوسروں کی دوسری جگہ میں ذکر کر کے سمجھ میں آ گئی ہے، اس کو کسی دوسری جگہ بھی لے جایا جا سکتا ہے جبکہ وہاں ذکر نہ ہو، تو پھر ایک جگہ ذکر کافی تھا۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ایک جگہ من قبل یہ تماسا کافی تھا، دوسری جگہ لے جایا جا سکتا تھا نا قیاس کے طریقے سے، تو صوم کی طرف بھی، تو صوم میں پھر کیوں ذکر ہوا اس کا من قبل یہ تماسا کا؟ سمجھ میں آئیے؟ تو پتہ لگا کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ قیاس کے طریقے سے آپ اس کو دوسری جگہ لے جائیں، لہذا جہاں ضروری تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لگا دیا ہے، اور جہاں نہیں لگایا پتہ ہے ضروری نہیں تھا۔ اب یہ دوسرا جو سوال تھا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال تو یاد ہے نا آپ کو کہ حرمت غلیظہ کی غایت اور انتہا ہو رہی تھی کس پر؟ حتیٰ تنکحہ پر۔ تو تنکحہ جو ہے اس کے تو معنی ہوتے ہیں نکاح کرنا، ایجاب و قبول۔ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ اس ایجاب و قبول کو۔ تو مطلب یہ کہ جب نکاح ہو جائے گا، عقدی نکاح ہو جائے گا، ایجاب و قبول ہو جائے گا، تو بس وہ حرمت غلیظہ جو تھی نا وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ 3 طلاق کی وجہ سے جو ادھر آئی تھی نا، تو یہاں حلالہ کے لیے جب عقد ہو جائے گا تو حل زوج اول کے لیے ثابت ہو جائے گا، وہ حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ حتیٰ غایت کے لیے آتا ہے۔ تو تم نے کیا کہا کہ نہیں بھائی، وہ امرات رفاع والی حدیث لے کے تو تم نے اس کو مقید کر دیا کس سے؟ ہاں، جماع سے، کہ عقد نکاح سے نہیں کام بنے گا، بلکہ جماع کرے گا زوج ثانی، تو پھر جا کے وہ جو حرمت غلیظہ ہے وہ ختم ہوگی زوج اول کے لیے، جماع کرے گا تو یہ تم نے مطلق کو مقید کر دیا خبر واحد سے۔ یہ سوال تھا نا، جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ جو دخول یعنی جماع کی قید ہم لگاتے ہیں اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ حتیٰ تنکحہ ہے نا، یہ تنکحہ سے مراد عقد نکاح نہیں ہے، ایجاب و قبول تنکحہ سے مراد نہیں ہے۔ تنکحہ سے مراد ہے وتی، حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ۔ اس تنکحہ سے کیا مراد ہے کہ وہ وتی کرے گا دوسرا زوج، تو پھر حرمت غلیظہ ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ نکاح تو اصطلاح میں بھی اس ایجاب و قبول کو کہتے ہیں، اس عقد کو کہتے ہیں، وتی کو تو نہیں کہتے، کہتے نہیں۔ وتی کے معنی میں ہے یہ تنکحہ، یہ نکاح وتی کے معنی میں ہے۔ دلیل
کہتے دلیل یہ ہے کہ اس کے آگے کیا رہا ہے، حتی تنکح زوجن غیرہ، زوجن غیرہ، زوجن غیرہ، ایسے زوج جو زوج غیر ہے اس پہلے زوج کے، تو اس دوسرے کو قرآن نے کیا کہہ دیا، زوج، تو زوج بغیر عقد کے ہو سکتا ہے؟ تو عقد تو ادھر آ گیا ہے زوج سے، وہ پہلے سے زوج ہے، جبھی وہ نکاح کر رہا ہے تو اس نکاح سے کیا مطلب ہوا، دوبارہ پھر عقد ہوا؟ ہاں، اس لیے اس تنکحہ سے مراد وطی ہے، عقد نکاح نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں خود یہ لفظ موجود ہے حتی تنکح زوجن غیرہ، تو اس دوسرے کو زوج کہہ دیا، کب کہا؟ ہاں، تو پتہ لگا کہ حتی تنکحہ سے پھر مراد پھر تو نہیں ہے نا عقد کہ دوبارہ عقد کرے گا۔ یہ قرآن ہے، بڑا بلیغ کلام ہے، یہ بچوں کا کلام نہیں ہے، بچوں کے لیے پہلے ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ قرآن ہے، یہ بڑا یہ کبھی کبھی اشارات سے بات کرتا ہے، کبھی کبھی کنایات سے بات کرتا ہے، کبھی کبھی تصریحات سے کرتا ہے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ ہر بات دیکھیں قرآن کریم میں جو یہ آپ نے پڑھا ہے، پڑھیں گے بلکہ پڑھا کیا ہے کہ یہ جو عبارت النص ہے، یہ دلالت النص ہے، یہ اشارت النص ہے، یہ عبارت النص ہے، تو یہ ساری چیزیں قرآن میں ہے۔ تو بعض اوقات دلالت النص سے ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ نص اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے، وہ چیز وہاں ہے نہیں، لیکن نص کا معنی آپ صحیح کریں گے تو جبھی صحیح ہوگا کہ وہ چیز جو وہاں نہیں ہے اس کو نکالو گے تو صحیح ہوگا۔ تو زوجن جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ زوج تو پہلے سے ہے، تو زوج بغیر عقد نکاح کے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ لگا عقد نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، اب حتی تنکحہ، اب تنکحہ سے اگر تم دوبارہ عقد لیتے ہو تو اس کا تو مطلب ہے کہ 2 مرتبہ پڑھانے پڑیں گے۔ ویسے بھی جو ترتیب کے لحاظ سے مقبول تو بات ہے، ترتیب تو ٹھیک ہے، جو وطی کرے گا زوج سے، تو ترتیب کے لحاظ سے بھی تو نہیں، ترتیب ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے زوج کی وجہ سے دلالت النص کے اعتبار سے نکاح عقد ماننا پڑے گا، کیونکہ زوج ہو ہی نہیں سکتا بغیر عقد نکاح کے، زوج ہو جانا بغیر عقد نکاح کے ممکن ہی نہیں ہے، تو پہلے زوجن سے عقد نکاح تو ثابت ہو گیا، تو اب حتی تنکحہ سے اگر دوبارہ تم لیتے ہو عقد نکاح تو یہ تو مطلب ہے کہ وہ حرمت غلیظہ جب ختم ہوگی کہ ایک مرتبہ عقد نکاح سے زوج بن گیا اور دوبارہ پھر عقد نکاح کرے تو حرمت غلیظہ ختم ہو، تو عقد نکاح 2 مرتبہ سے، تو 2 مرتبہ تو عقد نکاح کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے تاسیس اولا ہے تاکید سے، یہ قاعدہ علم بلاغت کا، تاسیس کس کو کہتے ہیں؟ جدید معنی لینا کسی لفظ سے، تاکید کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ معنی لیں جو پہلے لفظ سے آپ لے چکے ہیں، یہ اس کی تاکید ہو رہی ہے۔ تو یہ جو حتی تنکحہ سے وطی مراد لیں گے یہ تاسیس ہے، الگ معنی لے لیا آپ نے وطی، اور زوج سے الگ معنی لے لیا عقد نکاح، تو دونوں کا الگ الگ معنی ہو گیا نا، تو یہ تاسیس اولا ہے، بہتر ہے، سین سے، دونوں سین ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے آیت کا معنی یہ ہے